علیکم. کیسے آپ لوگ ہیں؟ اس وقت میں ابھی کیا آئی ہوں اور عید پہ نہیں آئی تھی تو اب آئی ہوں. اور میں نے یہ جو آؤٹ فٹ پہنا ہے یہ کھادی کا ہے پیس تھا اور اس طرح اس پہ سلیوس پہ بھی بنا ہے. سلیوس پہ یہ بنا ہوا ہے نیچے پہ. اور بس کیونکہ عید پہ نہیں آئی تھی تو اس لیے آ گئی. میں نے کہا تھا آپ سے کل کے ہم لوگ کی عید تو گھر پہ گزری تھی تو ان شاء اللہ کچھ پہلے طبیعت صحیح ہوئی تو امی کے آئی ہیں. بھابھی کو آنٹی کو چھوڑتی بھی تھوڑی دیر آنٹی سے مل کر اور آنٹی سے مل کر پھر ابھی امی کے آئی ہوں. اور بس کھانا ملنے والا ہے. امی نے بنایا ہے پلاؤ اور کباب تل رہی ہیں. پسندے بنائے ہیں اور شاید چکن کڑھائی ہے. تو بس یہی ہے کہ یہی ہوتا ہے کہ بس میں بیچ میں رک گئی تھی اور بس یہ کہ بس کھانا نکلنا ہے. کھانا کھا کر تو دیکھیں بس یہ ہے کہ طبیعت جب خراب ہو جاتی ہے تو آپ سے بہت زیادہ کھایا نہیں جاتا. خواہش ہوتی ہے یعنی کہ بھوک لگتی ہے مگر تھوڑا سا کھانے کے بعد لگتا ہے پیٹ بھر گیا. اور ایسے جب نہیں کھاؤ تو لگتا ہے کہ جیسے بہت زیادہ بھوک لگ گیا بہت کچھ کھا رہی ہے. تو اور جو کل میں نے ٹائٹل دیا تھا آزادی ایک نعمت ہے. میں اگر تھوڑی سی آپ سے بات کروں گھر جا کر کروں کہ آزادی واقعی ایک نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہر چیز بہت بڑی نعمت ہے. اور اس کا اندازہ آپ کو تب ہوتا ہے جب وہ چیز آپ کے پاس نہیں ہوتی یا کچھ عرصے کے لیے اس میں پابندی لگ جاتی ہے یا کچھ عرصے کے لیے آپ چھین لی جائے. تو ایسا ہی کچھ ہوتا ہے. اور یہ اس کا اندازہ آپ کو ہمیں اس وقت ہوا ہے جب ہم خود 3 ہفتے گھر پہ رہے اور آپ کسی سے نہ ملیں. آپ ماشاء اللہ ہمارے گھر میں تو لوگ بھی بہت سارے ہیں مگر اس کے باوجود آپ کو بتا جاتا ہے کہ آپ پہ ایک پابندی لگ جاتی ہے کہ ہاں آپ گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے, آپ کو کسی سے نہیں ملنا ہے. تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے, بہت بڑا کرم ہے کہ ہم لوگوں کی وہ والی سچویشن نہیں رہی ہے. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. شاید اس کی وجہ ہے کہ ویکسینیٹڈ ہو گئے تھے تو وہ والا امپیکٹ اتنا زیادہ نہیں ہوتا طبیعت کا. ان کی خراب ہوئی ہے تو رات میں بہت ہائی فیور ہو جاتا تھا مگر پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ اللہ کا بہت احسان رہا. ورنہ جتنا لوگ کو سن رہے ہیں آپ اس کے حساب سے تو بہت ڈر لگ رہا تھا. مگر میں یہی بات ہے کہ اگر تو بس امی کے سے میں ابھی آ گئی تھی. وہاں پر میں ویڈیو پراپر طریقے سے نہیں بنا سکی کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کہیں جاتے ہیں تو پھر تھوڑا سا انکمفرٹیبل رہتا ہے چاہے وہ کہیں اور کسی کا بھی گھر ہو. بس یہ تھوڑا سا میں نے کھانے کا ہلکا سا کلپ شوٹ کیا تھا اور بس کھانے کے بعد پھر فوراً گھر آ گئے کیونکہ ذرا جلدی چلے گئے تھے تو پھر جلدی آ گئے. اور کھانے میں جیسے کہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ پلاؤ بنایا تھا امی نے, پسندے تھے اور کباب اور چکن کڑھائی. تو بس یہ ساری چیزیں تھیں. اور میں بیچ میں بات کر رہی تھی تو وہ بات رہ گئی تھی وہ یہ تھی کہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے. اور وہ کل کے میں نے بلاگ میں ٹائٹل ڈالا تھا اور وہ کیوں ڈالا تھا وہ اس لیے ڈالا تھا کہ آزادی نعمت کی ہوتی ہے وہ چیز آپ سے چھن جائے. جیسے کہ میں نے کہا کیا آپ سے لے لی جائے کچھ وقت کے لیے تو آپ کا اندازہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ہر بھی چیز آپ کی بڑی نعمت ہے. کان جو ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں ایچ اینڈ ایوری تھنگ تو اس کا قدر بھی اس وقت ہوتی ہے جب وہ چیز ہم سے لے لی جاتی ہے کچھ وقت کے لیے یا نہیں رہتی ہمارے پاس تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے. تو یہی کچھ ہم کوارنٹین کا ہے. اور جو میں کہہ رہی تھی کہ ہماری طبیعت خراب ہے تو بہت سارے لوگوں کو تو خیر پتہ ہی ہے مگر میں بھی بہت سارے لوگ نہیں سمجھ پائے ہوں. تو نہیں سمجھ پائے تو یہ کہ ہمیں بھی کووڈ ہو گیا تھا اور جس کی وجہ سے ہم 3 ہفتے جو ہے وہ گھر پہ ہی رہے. اور اس وقت آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار آزادی بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ ماشاء اللہ ہمارے ساتھ میں تو کافی سارے لوگ ہیں تو ایسا نہیں کہ آپ کا دل گھبرا جائے مگر پھر بھی گھبرا جاتا تھا. آپ کو بتا جاتے تھے کہ یار کیا ہے مطلب آپ جا سکتے ہوئے بھی نہیں جا سکتے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کس
गलतियाँ दरिया, और एक पाबंदी जो लग जाती है। वैसे आप घर पे रहो, आप रोज़ ही घर पे रहते हैं, तो ऐसा मसला नहीं होता, मगर एक आपके ऊपर पाबंदी लग जाए, एक रिस्ट्रिक्शन लग जाए कि नहीं तुम्हें नहीं जाना है घर से बाहर, तुम्हें फलां लोग से नहीं मिलना है, या एक रिस्ट्रिक्शन लग जाती है ना, तब वो चीज़ आपको खलती है। और अल्लाह ताला तमाम लोगों को इस बुरी वबा से बचाए, जो लोग इससे गुज़र चुके हैं, जो लोग गुज़र रहे हैं, और जिनको नहीं हुआ अल्लाह ताला उनको महफूज रखे। क्योंकि ज़ाहिर है हम तो उस फेज़ से निकल चुके हैं, अल्लाह का शुक्र है, और अल्लाह का शुक्र है बहुत बड़ा एहसान है कि खुदा न खास्ता वो सीरियस कंडीशन नहीं हुई, मगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी सीरियस कंडीशन हो गई है और इस वजह से वो हॉस्पिटलाइज हैं या घर पर ही हैं, तो उनकी हालत ख़राब है। तो अल्लाह ताला सबको सेहत दे, शफा दे, और जल्दी उनको इस फेज़ से निकाले। क्योंकि जब आप इसमें आते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि यार बस कोई साथ नहीं होता, सिर्फ आप अपने साथ आप खुद ही होते हैं। इवन अगर मैं बीमार हूँ या मेरा पार्टनर बीमार है, तो सबसे ज़्यादा उस वक्त आपको अपने ही बीमारी तकलीफ ज़्यादा लग रही होती है, ये चीज़ होती है। और फिर ज़ाहिर है कि आप उस वक्त सबसे ज़्यादा इंसान अपने आप को कमज़ोरी समझ रहा होता है, अपने आप को ज़्यादा तकलीफ से समझ रहा होता है। मगर खैर अल्लाह का शुक्र है कि वो फेज़ निकल चुका, बखैर आफियत। मगर ज़ाहिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी कंडीशन सीरियस है, वो हॉस्पिटल से भरे हुए। तो बस इसलिए मैंने कल का टाइटल डाला था आज़ादी नेमत, कि हम इतने दिन बाद घर से बाहर निकले थे, तो हर चीज़ बड़ी अच्छी लग रही थी, खुशी हुई थी। तो इसीलिए कहते हैं कि हर चीज़ को अल्लाह ताला की एंजॉय करना चाहिए, और आपके पास जो भी चीज़ें मौजूद हैं उसका शुक्र अदा करें, क्योंकि हमें नहीं पता होता कब हम कोई भी वक्त आ सकता है किसी पर भी। तो जो वक्त है उसको एंजॉय करें, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, शिकायतें ना करें, क्योंकि हम सबको ये लगता है कि हमसे नहीं हो सकता, मगर हो जाता है। और अब ये तो मेरे ख्याल से कोई भी घर ऐसा नहीं है जिसमें कोविड के पेशेंट ना रहा हो या जिसको कोविड ना हुआ हो। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द इस लूज़ी वबा को से हमारी मोड़ को पार कर दे। मगर ऐसा हो नहीं रहा है कि हॉस्पिटल में आप जाए तो कितने केसेस भरे पड़ेंगे। और फिर जो नया आया है कि तीसरी वेव है, चौथी वेव है डेल्टा वायरस की, तो उसमें सिम्टम भी नहीं है। तो बस यही है कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और जल्द जो लोग बीमार हैं वो सेहतयाब हो जाए। और अल्लाह ताला का शुक्र हमेशा हर हाल में अदा करते रहना चाहिए, और पॉजिटिव रहें। क्योंकि एक होता है ना कि आप बीमार हैं तो हम सोचते हैं अच्छा हम बीमार हैं, मगर उस चीज़ को अपने ऊपर तारी मत करें ना, क्योंकि जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। एक होता है कि यार मुझे एक चीज़ नहीं है, अगर मैं उस चीज़ के बारे में सोचूं कि हाँ ये मुझे ना हो जाए या मुझे ना हो जाए, मैं ये सोचते वो चीज़ अगर आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ता है और वो चीज़ हो जाती है। तो इसलिए बेहतर ये है कि थोड़ा सा इग्नोरेंस से काम लें। तबीयत ख़राब है तो उसको सब पर सवार ना करें, हाँ भी ना गए। अब जो चीज़ हो गई है वो हो गई, अब उस चीज़ के बारे में मज़ीद सोचने से, अपनी तबीयत ख़राब करने से बेहतर है कि उस चीज़ से निकलने के बारे में सोचें, और मज़ीद उसके बारे में सोच के अपनी जान हल्कान करना या अपनी तबीयत ख़राब करना बेकार है। और अपने माइंड को पॉजिटिव रखें कि अच्छा ठीक है हो गया, कोई बात नहीं, ये भी लाइफ का हिस्सा है। और मैं आपको चीज़ बता दूँ कि आपकी लाइफ में जो दुख दर्द तकलीफ़ें खुशियाँ हैं वो आप ही को मिलेंगी, और उसे आप ही को फेस करना है। जितने दुख दर्द तकलीफ़ें वो आप ही उठाएंगे, कोई आपके बराबर में बैठ कर कोई दूसरे नहीं उठा सकते। जो तकलीफ़ें, जो बीमारियाँ, जो दुख हैं आपके किस्मत में लिखे वो आपको मिलेंगे। आप कहीं गार में भी जाकर छुप जाएँ तो ऐसा नहीं हुआ कि वो नहीं आएंगे, तो वो आपको फेस करना है, उससे आप भाग नहीं सकते किसी भी चीज़ से। जो खुशियाँ हैं, जो नेमतें आपकी नसीब में लिखी अल्लाह ताला ने वो आपको मिलेंगी, कोई आपसे छीन नहीं सकता, कोई उससे आपको ले नहीं सकता। तो अगर इस चीज़ पर आपको बिलीव है ना तो फिर तमाम चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। लेकिन अगर आपको बिलीव नहीं होगा कि ये चीज़ मुझे ना लग जाए, ये मुझे ना हो जाए, या मैं इससे भाग जाऊँ, तो लो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, आप सारी उम्र भागते रहेंगे। अगर इस चीज़ पर बिलीव है आपका मजबूत कि हाँ जो किस्मत में लिखा है वो होगा, और अल्लाह ताला की बेहतरी होती है हर चीज़ में। अगर बीमारी लिखी है तो वो भी आएगी, और बीमारी भी नेमत है। आपको चीज़ बता दूँ, बीमारी भी बहुत बड़ी नेमत है कि उससे आप अल्लाह के करीब हो जाते हैं। आपको
پتہ چل جاتا ہے. آپ اللہ تعالیٰ بیماری میں آپ کے گناہ جو ہیں وہ اٹھا جاتے ہیں اور آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. تو اللہ ایک موقع دیتا ہے اپنے بندے کو اس سے قریب ہونے کا, کیونکہ خوشی میں تو ہم بہت کم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں نا, ہم دکھ تکلیف غم میں زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. تو یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہوتا ہے کہ وہ ہمیں بیمار کر دیتا ہے تاکہ ہم اس کے قریب ہو جائیں, اس سے دعا کریں اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے ہسبینڈ کے لیے یا ماں باپ کے لیے. تو یہ ایک موقع ہوتا ہے جس سے ہم اور قریب ہو جاتے ہیں, ورنہ ویسے تو ہم اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں, ہم خوش رہتے ہیں تو خوشیوں میں تو کم ہی لوگ یاد رکھتے ہیں. تو بس یہ چھوٹی سی بات تھی. اور جہاں تک بلاگنگ کی بات ہے تو بس یہی میں نے کہا ہے کہ کہیں جاؤ تو پراپر طریقے سے نہیں بن پاتی. پھر کتنے دن بعد گئی تھی تو پھر میری بات کہ اچھا نہیں لگتا کہ میں کیمرہ اٹھا کے چیزیں دکھانا شروع کر دوں, کیونکہ وہ پھر پتہ نہیں کہ ابھی مجھے تھوڑا سا انکمفرٹیبل لگتا ہے. تو میں اپنے گھر میں جو چیز بنا لیتی ہوں. اور انشاءاللہ پراپر طریقے سے آپ کو پوری بلاگنگ ملے گی انشاءاللہ بہت جلد. اور آپ لوگ بتائیے گا کہ منال کا آپ لوگ کو ڈریس کیسا لگا. یہ میں نے عید پر لیا تھا منی مائنر سے, مگر عید پر بھی کچھ مساپ ہو گیا تھا کہ ویکسینیشن کی وجہ سے مجھے بخار چڑھ گیا تھا. تو میں نے کہا تھا نا کہ عید پر بھی چڑھ گیا تھا, تو وہ عید پر بھی نہیں جا پائی تھی میری کیا صحیح سے, تو وہ گھر رکھا رہ گیا تھا منال کا ڈریس. اس لیے پھر کپڑا عید پر انہوں نے پہنا ہے. اور میں نے ایک کھاڑی کا سوٹ پہنا ہوا ہے, 2 پیس تھا, لون کا ہی ہے, ہلکی سی سلیوز پر امبرائڈری ہوئی ہے. اور بس آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگ کا جو تمام عید بخیر سے خیریت سے گزر گئی ہے. چلیں میں اب اس کو اینڈ کرتی ہوں, اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے بہت جلد اچھے بلاگس میں ملوں گی, اچھی چیزیں کچھ بناؤں گی. اتنا جیسے کہ کل بھی کہا تھا کہ ابھی بہت زیادہ ایسی کوکنگ کی نہیں میں نے, تو اس لیے کچھ بنایا میں نے. کل جو میں نے سرپرائز کی بات کی تھی وہ سرپرائز میں وہاں جا کر میں بھول گئی, اور وہ سرپرائز یہ تھا کہ میری سسٹر ان لا جو ہے ان کی برتھ ڈے تھی, تو ایک طرح سے ان کو برتھ ڈے سرپرائز تھا, تو برتھ ڈے سرپرائز بھی دینا تھا, تو وہ سرپرائز تھا. تو وہ میں وہاں پہ جا کر بتانا بھول گئی, اور پھر آپ لوگ کو بتایا نہیں تھا کون سا سرپرائز ہے, کیونکہ ان کی سالگرہ تھی. تو بس میں ایک سوٹ لیا تھا ان کے لیے, اور ایک میں نے لیا تھا فروٹ سیٹ لیا تھا, تو میں نے بھابھی نے اپنی طرف سے دیا تھا نانا بجی کو. اور خیر بہت سارے مومنٹس ہوتے ہیں جو آپ نہیں کیپچر کرتے, اور سم ٹائم اچھا بھی نہیں لگتا کہ کیا آپ دکھا رہے ہیں ان چیزوں کو. خیر آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگ اپنی خیریت سے آگاہ کریں اور کمنٹ کیا کریں. آئی ڈونٹ نو آپ لوگ کمنٹ نہیں کرتے, مجھے نہیں پتہ کیوں نہیں کرتے ہیں بھائی. جیسے فیس بک پہ کمنٹ کرتے ہیں ویسے یوٹیوب پر بھی کمنٹ کر دیا کریں, کمنٹ باکس اوپن ہے. اور آپ لوگ مجھے بتائیں, اپنے بارے میں بتائیں, آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھیں. اور انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگ کو پراپر بلاگنگ ملے گی جس میں کھانے کی ریسیپیز ہوں گی, ویسے ڈیلی روٹین بلاگز ہوں گے. ابھی تو یہ ہے کہ لیٹ اٹھتے ہیں, پھر بس دن گزر جاتا ہے ایسے ہی. تو بس یہ ہے, انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کر لیجئے, بیل آئیکن کو دبا دیجئے. اور اپنا بہت زیادہ خیال آپ لوگ بھی رکھیں, احتیاط کریں, مگر سوار نہ کریں, حاوی مت کریں اس چیز کو. اگر نصیب میں لکھا ہے تو وہ ہوگا, بس احتیاط رکھیں. اور اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے اس وجہ سے تو پلیز اپنا آپ میں جو ہے وہ پازیٹیو رہے, اس کو اپنے دماغ پر حاوی نہ کریں, اور بالکل نارمل رہیں. اور اچھا کھائے پیئیں, اپنی صحت کا خیال رکھیں, انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. چلیں پھر آپ لوگوں سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے. دیکھیں کل کہیں جاتے ہیں کیا ہوتا ہے, تو کل ہی پتہ چلے گا. چلیں پھر میں آپ لوگوں سے جانا چاہوں گی. اللہ حافظ.